بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ قال امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل بیتی وقراءۃ القرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب بیت مشرف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ میری بھی اصلاح فرمائے اور آپ کی بھی اور ہم سب کے آل و عیال کی، دوست و احباب کی اور ہمارے عزیز و اقربا کی، رشتہ داروں کی اور پوری امت مسلمہ کی اللہ پاک کی صلاح فرماتی۔ ہمارے شیخ اس طرح فرمایا کرتے ہیں شروع میں ہی اللہ پاک میری بھی اصلاح فرمائے۔ اپنی اصلاح کرنا فرض ہے، لیکن اصلاح خود نہیں کی جاتی، کوئی کرتا ہے، کوئی بتانے والا بتاتا ہے کہ بھئی ایسا کرو ایسا کرو، راستہ بتاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے، چلنا سکھاتا ہے، بولنا سکھاتا ہے، تو وہ آدمی اخلاق حمیدہ کے نور سے چمک اٹھتا ہے۔ وہ گھر والوں کے لیے بھی ایک رحمت بن جاتا ہے۔ گھر جاتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم۔ آج ہی ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، میں نے کہا بھائی اپنے گھر میں اصلاح کر لیں، بیر کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو آدمی اپنے گھر میں خلیق ہوگا، اخلاق حمیدہ سے مزین اس کی زندگی ہوگی، وہ بیر کی زندگی میں بھی خلیق ہوگا، اخلاق حمیدہ سے اس کی زندگی چمک رہی ہوگی۔ گھر کی چوکھٹ کے اندر اخلاق کا درست ہو جانا انشاءاللہ پھر بیر کی دنیا میں بھی اس کی اخلاق اچھی ہوتی۔ گھر میں ذرا مشکل ہوتا ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، متاحت ہیں، لیکن بیر تو بعض دفعہ مجبوریاں ہوتی ہیں، گاہک ناراض نہ ہو جائے، دوست نہ کہہ دے کہ بڑا بد اخلاق ہے، معاشرے میں مجھے کوئی منہ نہ لگائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ گھر میں یہ ڈر نہیں اتنا ہوتا۔ ہمارے بڑے جو ہیں ان کی زندگی دیکھی جائے تو گھر میں بھی با اخلاق تھے اور بیر میں کی زندگی میں بھی ان کے اخلاق اعلیٰ تھے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب کہ غالباً فرمانے لگے 53 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، گھر میں جا کر لہجہ بدل کر بھی بات کبھی نہیں کی۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں بھائی ہوا میں اڑنا کرامت،
بزرگوں نے دکھائی ہے۔ پانی پہ چلنا بڑی کرامات ہیں، لیکن یہ کرامت انسان کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی، لیکن اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا اور ہر وقت پھر گھر میں جب بھی جائیں مزاج کے مطابق تو ساری باتیں نہیں ہوتی، لیکن فرماتے ہیں جب گھر میں جاتا تو عالیہ صاحبہ بھی بیٹھتے ہی میری خدمت میں لگ جاتی۔ اللہ کرے دونوں طرف سے ایسا ہو جائے۔ تو جس گھر میں محبت اور پیار ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے، نعمتیں اس گھر کو ڈھونڈیں گی۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ جس گھر کڑ کڑ وسے اس گھروں گھڑیوں پانی بھی نہ سے۔ نعمتوں کا مزہ بھی لٹ جاتا ہے، وہ نہیں رہتا، لیکن یہ زندگی کس طرح بن جائے؟ کچھ چیزیں منتقل ہوتی ہیں، کچھ سیکھی جاتی ہیں۔ اگلے دن ایک ساتھی کو یہی بات کہی، کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ انوارات منتقل ہوتے ہیں، وہ صحبت کے ساتھ، اس کے بغیر وہ چیز منتقل نہیں ہوتی۔ قرآن و سنت آج کوئی پڑھتا ہے، عمل جتنا کرتا رہے، یہ حضور کی صحبت میں مقام حاصل ہوا صحابی کو کسی کو ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کی صحبت میں بیٹھ کر جو تابعی بنا، وہ ایک منتقل ہوا نا واسطہ، ایک نور، وہ کہیں اور سے مل سکتا ہے، وہ کتاب میں نہیں مل سکتا۔ اس لیے نیک صحبت میں آتے جاتے رہنا، جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں اس کے ساتھ آپ تعلق جوڑ لیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، سب قید و رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں بات یاد رکھیں، میرے شیخ نے بھی بیان کی، فرماتے ہیں جو صحبت صالحین سے محروم ہو جاتا ہے اس کی عقل بھی لٹ جاتی ہے۔ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں جو صحبت صالحین سے دور ہو گئے، وہ اٹھتی پتنگ کی، ٹوٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہیں بھاگ رہے، کبھی کہیں بھاگ رہے، ان کا ٹھکانہ کوئی نہیں، ان کا راستہ کوئی نہیں۔ دہلی کے اندر آریہ قوم نے، ہندوؤں نے ایک دفتر بنایا کہ مسلمانوں کو خراب کیا جائے، یہ اسلام میں کمزور کیے جائے یا کفر کی طرف لایا جائے۔ یہ ان کا مقصد تھا کہ ہمارے لوگ جائیں اور لوگوں کو ورگلائیں۔ تو اس دوران حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ان کا ایک آدمی گیا، ہاں ان کی مرید کے پاس ایک آدمی گیا، اس کو ورگلانے لگا، وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا کہ یہ اسلام سے پھرے اور اسلام کے بارے میں کچھ غلط بولے۔ وہ کہنے لگے میں تیرے سر میں جوتے مار مار کر تیرے سر کو گنجا کر دوں گا، تجھ کو پتہ نہیں ہے میرا تعلق حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، تو مجھے خراب نہیں کر سکتا۔ تو آریہ قوم نے وہاں پر جو وہ خراب کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے آ کر رپورٹ دی دفتر میں کہ جن لوگوں کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہے، بزرگان دین کے ساتھ ہے، ان کو ہلانا، اسلام سے دور کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو مجھ سے دوستی کر لو، تقوی اختیار کر لو، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اے اللہ آپ سے دوستی کیسے ہو جائے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، جو تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ تم مل جاؤ، جو میری دوستی میں سچے ہیں ان کے ساتھ تم بھی مل جاؤ۔
میرے دوست بن جاؤ گے۔ ایک کالج میں بیان ہوا تو وہاں پر یہی بات میں نے کہی کہ دیکھو آج کوئی کہتا ہے میری پارٹی میں داخل ہو جا، کوئی کہتا ہے میری جماعت میں داخل ہو جا، بھائی میرے ساتھ مل جا۔ اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں میرے بھی ہیں کچھ، وہ میرے بھی ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ صادقین، کونوا مع الصادقین۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان میرے دوستوں کے ساتھ مل جاؤ، جون بھی ہو میرے دوستوں کے ساتھ مل جاؤ، تم بھی میرے دوست بن جاؤ گے، تم بھی تقوی والے بن جاؤ گے۔ اور جب تقوی نصیب ہوتا ہے دنیا بھی بن جاتی، آخرت بھی بن جاتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اصلاح کے لیے تعلق جوڑنا کسی کے ساتھ، فرماتے ہیں میں کہتا ہوں فرض ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ اپنی اصلاح کرنا فرض ہے، اخلاق رذیلہ کو دور کرنا، اخلاق حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ فرماتے ہیں فرض ہے۔ تو یہ فرض مشاہدہ ہے کہ اس کے بغیر یہ فرض ادا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی جو ہے کسی کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، کوئی بھائی رہنما ہوتا ہے، کوئی کسی کا سبق سکھانے والا ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، تب وہ راستے پہ چلتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا کوئی رہنما نہیں، جس کا کوئی مرشد نہیں۔ مرشد کا مطلب کیا ہے؟ رشد و ہدایت والا، راستہ دکھانے والا۔ جس کا کوئی رہنما نہیں، فرمایا اس کا رہنما شیطان ہوتا ہے۔ جو کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے، پھر شیطان پکڑ کر جہاں اس کو جو ہے چاہے دھکیل دیتا ہے، لے جاتا ہے، کیونکہ مانتا تو ہے کسی کی نہیں۔ جب کسی کی مان کر زندگی گزارتا ہے تو اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ اب عام دیکھا گیا ہے، اب آج کل جو یہ یوٹیوب اور پتہ نہیں فیس بک اور کیا اس پہ جو لوگ سنتے ہیں، اگر رہنما نہیں ہے تو غلطی کرتے ہیں، اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، قرآن و سنت کے صریح خلاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے جب ہم نے سیدھا راستہ مانگا تو آگے کتاب پیش کی، کیا پیش کیا؟ کوئی ادارہ دکھایا، آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ جن پر میرا انعام ہوا ہے نا بس ان کے ساتھ مل جائے، یہ ان کا راستہ مانگنے کو فرمایا، اور یہ دعا واجب کر دی۔ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ جو ہے واجب کر دی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں آدمی اللہ سے مانگتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، آگے اللہ جل جلالہ خود ہی دعا مانگنا سکھاتے ہیں، اس طرح مانگو کہ جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ انعام کن پر ہوا ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ساتھ ہی اللہ پاک فرماتے ہیں جن کے ساتھ مل گئے وَخَاسُنَا أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان کی رفاقت تو بڑی اچھی ہے۔ اللہ پاک تعریف فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو بھائی یہ بڑے لوگ جو تھے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملے ہیں۔ آپ دنیا میں جتنے لوگ رہنما گزرے ہیں، پیشوا گزرے ہیں، مقتدا ہوئے ہیں امت کے، آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی بڑے کے قدموں میں بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اماموں کی امام ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے بارے میں فرماتے ہیں اگر میں ان کے پاس 2 سال نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو خاندان نبوت سے ہوئے ہیں،
اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے۔ فرماتے ہیں ان کی صحبت میں 2 سال میں نہ رہتا لہالک نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے، خاندان نبوت سے بھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو 3 کاموں میں سے ایک کام میں مشغول تھے، ایک عبادت میں، 3 عبادات میں سے ایک عبادت میں مشغول تھے۔ فرمایا یا تو روزے میں ہوتے، یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا پھر نماز میں مشغول ہوتے۔ یہ ان کی سیرت ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو سیدنا حسن مجتبی، سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما ان کی اولاد ہیں، جن اس نسل سے ہوئے ہیں، اور یہ سارے لوگ یہ ایسے پاک لوگ تھے۔ میرا شعر ہے، اصحاب رسول اور آل رسول باغ نبوت کے ہیں یہ پھول، حضور کے اصحاب بھی پاک، حضور کی جو ہے آل بیت بھی، آل بھی پاک۔ تو وہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات یاد کر کے جائیں انشاءاللہ کام دے گی۔ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی خدمت کرتے، ان کا ادب کرتے ہوئے شرمانا نہ، عار محسوس نہ کرنا۔ 3 آدمیوں اکرام کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے نہ شرمانا۔ فرماتے ہیں ایک باپ یعنی آ جائے کھڑا ہوتے ہوئے نہ سمجھانا۔ حضور نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کھڑا ہے تو بیٹا نہ بیٹھے۔ فرمایا باپ چل رہا ہے تو اس کے آگے آگے بیٹا نہ چلے۔ یہ سبق دے کے ہمیں گئے، اللہ کرے یہ سبق ہمیں یاد ہو جائے۔ باپ کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے نہ شرمائے، اس کو دباتا ہوا نہ شرمائے۔ باپ ہے جنت کا دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عظمت میں باپ اونچا ہے، خدمت میں ماں آگے ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے، عظمت جو ہے وہ باپ کی زیادہ ہے۔ تو فرمایا باپ کا ادب کرتے ہوئے شرمانا نہ۔ کسی کا باپ نہیں ہے دنیا میں، چلے گئے، والدہ چلی گئی، دروازہ پھر بھی کھلا ہے عمل کا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، اللہ جل جلالہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے ہے، بعض دفعہ عورتوں کا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی جائیں، نہیں، ان کے لیے ممانعت ہے کہ وہ قبرستان میں نہ جائیں۔ حدیث میں آیا ہے، سن چکے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی شرح میں وہ حدیث آئی، یہاں درس ہوتا ہے جب، کہ گھر بیٹھے ہوئے عورت اگر ایصال ثواب کرتی ہے، دعا کرتی ہے اموات کے لیے، عزیز و اقربا جو دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عمل کرے، دروازہ کھلا۔ اور دوسرا فرمایا کہ استاد کی خدمت، اس کا ادب کرتے ہوئے نہ شرمانا۔ پہلے لوگ جو ہیں اساتذہ کے پاس یہ ادب سکھانے کے لیے، اخلاق سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے بااخلاق اہل علم کے پاس لوگ بھیجتے تھے۔ وہ ان کو کہتے تھے اتالیق، کہ ہمارے بچوں کی تربیت کرنے والے۔ یہ ہارون رشید کے بارے میں مشہور ان کا واقعہ ہے۔
خبر لینے کے لیے گئے کہ میرے بچے 2 بچے جو ہے چھوڑے ہوئے ایک عالم دین کے پاس، مامون رشید میں علامہ اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے کہ ان کو اخلاق سکھائیں۔ تو وہ گئے کہ پتہ کروں کہ میرے بچے کیا سیکھ چکے ہیں۔ اب مسجد میں گئے جہاں وہ رہتے تھے، مدرسہ میں یا خانقاہ میں، مرکز میں، جو بھی، وہ دیکھ رہے ہیں میرے بچے کیا کرتے ہیں۔ جب استاد اٹھے تو ہارون رشید کے دونوں بچے دوڑے استادوں کے جوتا اٹھانے کے لیے، ایک کے قابو میں ایک جوتا آیا، دوسرے کے قابو میں دوسرا آیا، دونوں نے پکڑ کر اپنے استاد کے سامنے رکھ دیا، ان کے پاؤں میں رکھ دیا۔ تو استاد نے پوچھا کہ آپ جی کیا کرنے کے لیے آئے؟ کہنے لگے جو کچھ کرنے کے لیے آیا تھا مجھے سمجھ آ گئی، الحمدللہ۔ تو یہ کیونکہ باپ تربیت بعض دفعہ نہیں براہ راست کر سکتا۔ دیکھو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑے عالم تھے، مفتی اعظم تھے، لیکن اپنے بچوں کو حضرت تقی صاحب کو اور حضرت مفتی رفیع صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر کے گئے کہ آپ ان کی تربیت فرمائیں، اور انہوں نے پھر تربیت فرمائی اور انہوں نے بات مانی، ان کی خدمت کی۔ تو تیسرا فرمایا کہ مہمان کی خدمت کرتے ہوئے نہ شرمانا۔ مہمان آ جائے، خود اٹھ کر کچھ کرنا پڑ جائے، تب بھی کوئی اس میں عار محسوس نہ کرے۔ الحمدللہ میں خود جو ہے بعض دفعہ کرسی پکڑ کے رکھتا ہوں، اس لیے بھائی چلو بیٹھ جائیں، نہیں ہے کوئی لڑکی کسی نے رکھ دی ٹھیک ہے، نہیں خود پانی پلانے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں، تو اللہ خدمت قبول فرمائے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی صحبت میں نہ رہتا 2 سال تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو پتہ چلا بڑے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی اصلاح کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم پہ عمل کرنے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ منسلک تھے۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے، بات چلو ہو گئی ہے، اس اصلاح کی بات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 ادب سکھاؤ، 3 باتوں کا عادی بناؤ۔ ایک تو فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی واقعات بیان کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے جو بیان کریں گے، محبت بڑھے گی۔ اس پر واقعات آدمی بیان کر سکتا ہے تو محبت بڑھے گی، اور بچے بھی پھر کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھانا کھاتے تھے، بھائی سنت طریقہ یہ ہے۔ اب ہم نے ادھر لگایا ہوا ہے کہ جب اوپر چڑھیں تو کیا سنت اللہ اکبر، نیچے اتریں تو کہو بھائی سبحان اللہ۔ بچوں کو کہتے رہتے ہیں، الحمدللہ ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے، بچوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آدمی سکھاتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسرا اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر خیر ہو۔ آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں آپ کی بیٹیاں؟ 4، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب شانوں والی تھیں، لیکن فاطمہ کی شان بڑی تھی۔ سب شانوں والی تھی، لیکن آپ نے فرمایا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ قیامت کے دن جب سواری پہ بیٹھے گی، فرمایا فلاں اٹھنی پہ یہ جنت کی سواری ہوگی، بیٹھے گی، عرش کے نیچے سے آواز لگے گی، اے اولیاء کی جماعت، انبیاء کی جماعت، او لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، حضور کی بیٹی جو ہے وہ جنت میں جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے ہماری آنکھیں بھی پاک ہو جائیں، اور اپنی آنکھوں کو پاک کرنا چاہیے، اور جو اپنی آنکھوں کو پاک کر لے گا ایسی پاکیزگی عطا فرمائے گا اللہ پاک۔ قرآن پاک میں فرمایا ذالک ازکیٰ لہم، اس میں بڑی ستھرائی ہے،
مطلب کیا ہے؟ اللہ ظاہر و باطن کو پاک کر دے گا، اخلاق حمیدہ سے مزین کر دے گا، آنکھیں پاک کر لے. آج سکرین ہے، یہ سائن بورڈ ہیں، یہ رسالے ہیں، جو بھی ہیں، ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے. یعنی جو غلط تصویریں ہیں ان کو نہ دیکھا جائے. نظر پڑی ہے فوراً بدل لیں. راستے میں جا رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظر پڑ جاتی ہے پہلی، فرمایا پہلی نظر تو معاف ہے، یعنی نظر پڑی ہے نظر پھیر لے. ایک حدیث میں ہے جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے، اسلام آباد اجتماع میں انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ جو اپنی نظر کو پھیر لیتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ پاک پچھلے سارے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کسی کی بہو بیٹی سامنے آ گئی، تصویر بہو بیٹی کی آ گئی تو وہ نظر پھیر لے. اور اس طرح فرمایا کہ باقی رات القرآن، اہل بیت کی بھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت. حضور کے 3 بیٹوں پر اتفاق ہے علماء کو. ابراہیم چھوٹے جو بعد میں فوت ہوئے، قاسم اور حضرت عبداللہ. قاسم کے بارے میں تو حدیث میں آیا ہے، اس کو رحمت کائنات میں بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری مائی صاحبہ نے عرض کی، کیونکہ فوت ہو گیا بچپن میں سب بچے، کہ دودھ ہی مکمل کر لیتے قاسم. فرمایا خدیجہ اگر تو کہے تو میں تجھے دکھا دیتا ہوں، یعنی اس کے پینے کی، دودھ پینے کی آواز سنا دیتا ہوں. اللہ پاک نے اس کے لیے جنت میں قاسم کے لیے داعیہ مقرر کر دی ہے، وہ دودھ پی رہا ہے. اگر تو کہے تو دودھ پینے کی آواز سنا دوں، دعا کروں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ نے جو فرمایا آپ کیسا اچھا. آپ کے 3 بیٹے ہوئے، آپ کے نواسے کتنے تھے؟ حضرت زینب سے حضرت علی، یہ بڑے ہو کر فوت ہوئے. حضرت رقیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھی، ان کا ایک بیٹا عبداللہ ہوا ہے، وہ بھی چھوٹے بچپن میں فوت ہوئے. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے 3 جو ہے بیٹے پیدا ہوئے. ان کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام محسن رضی اللہ تعالی. یہ تیسرے، یہ بھی چھوٹے فوت ہو. اور آپ کی بیٹیاں 3 تھیں، اپنی بہنوں کے نام پہ ان کے نام رکھے. حضرت فاطمہ الزہرا نے، ایک کا نام حضرت زینب، ایک کا نام حضرت رقیہ، ایک کا نام حضرت ام کلثوم. یہ 3 جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں تھیں. ہمیں خاندان نبوت کا بھی پتہ ہو، ان کا ذکر خیر ہو. پاک لوگ تھے، اور ایسے پاک تھے کہ تربیت ہوئی تھی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ساتھ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی، ایک ڈھیر لگا ہوا کھجور کا اٹھا کر منہ میں ڈال لی. فرمایا ہاں نکال دے، صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یعنی آپ نے جو ہے پاک مال سکھانا آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا، یعنی اپنے نواسوں کو، اپنے خاندان کو. تو آپ نے ان کی اصلاح فرمائی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 نمازیں سیکھی اور حدیثیں بھی بیان فرمائیں. تو اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری فرمایا قرآن پاک سیکھنا سکھاؤ، پڑھنا سکھاؤ. قیامت کے دن پڑھانے والے، قرآن پاک پڑھنے والے عرش کے سایہ میں ہوں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کلمہ سکھایا. سب سے پہلا سبق جو صفا کی پہاڑی پہ دیا، سب کو کہا پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کامیاب ہو جاؤ. جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے اعمال نامہ میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اور کلمہ پڑھنے والا جو ہے، کلمہ اس کی بلاؤں کو اس کی دور کرتا ہے. اگر اس کی طرف مصائب آ رہے ہیں تو وہ دور کرتا ہے. اس لیے جو ہے ہماری ہر مجلس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے.
اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کثرت سے ذکر کرو. یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے انہ مکتوب علی العرش واوراق الجنہ کہ جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اور عرش کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو فرمایا بیٹا حضور کا تعارف کراتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹا میں نے دیکھا ہے جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ. حدیث میں سامن الجنہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تسبیح اس طرح پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ جب پھر کہے تو دل اور زبان اور پوری کائنات میرے ساتھ کہہ رہی ہے اللہ 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 جل جلالہ. تو فرماتے تھے 100 مرتبہ جو پڑھے گا اللہ پاک اس کو 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کہنے کا فائدہ عطا فرمائے گا جو اس انداز سے پڑھے گا. میرا دل بھی زبان بھی بدن بھی ساری کائنات میرے ساتھ اللہ اللہ کہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا کریم ہمارا بیٹھنا سننا سنانا ذکر کرنا میرے مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور جو ہے اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں سننے سنانے میں مولا کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. بھائی کچھ لوگوں نے اور مجھے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یہاں مجمع میں موجود ہیں ہم سب کے لیے بھی دعا کریں اور جتنے بھائیوں نے
لوگوں کے لیے کھائے ہیں توقع ہم سے رکھتے ہیں۔ مولا کریم سب کی جائز حاجات نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جل جلالہ آپ ایسی ذات ہیں کہ پریشانی کی ذات کو بدل کر خوشی بنا سکتے ہیں۔ جتنے یہاں بھائی موجود ہیں پریشان حال ہیں، یہاں کے بھی کو پریشان حال ہو یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ مولا کریم سب کی جائز حاجات نیک حاجات کو پورا فرما۔ مولا کریم جو کوئی بیمار ہیں روحانی جسمانی اے اللہ اس مجمع میں یا ہمارے دوست و احباب میں جہاں کہیں بھی کوئی اے اللہ سب کو روحانی جسمانی صحت عطا فرما، سب پر رحم فرما۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی شان جذب سے جذب فرما لے، ہم سب کو اپنی نسبت عطا فرما، ہمارے اخلاق رذیلہ یا اللہ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق حمیدہ سے ہماری زندگی کو مزین فرما۔ میرے مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے آل و یار کو معاف فرما دے، ہمارے دوست و احباب کو معاف فرما دے، ہمارے عزیز و اقربا کو معاف فرما دے۔ جتنے لوگ دنیا میں مسلمان بھائی ہیں اے اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو معاف فرما دے، سب پر رحم فرما۔ جتنے مسلمان بھائی دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ جل جلالہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ میرے مولا کریم ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمارے آل و جال کی دوست و احباب کی اصلاح فرما دے، پوری امت مسلمان کی اصلاح فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔